السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاسر انور۔ دوستو، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے دنیا کو نئے چیلنجز اور نئے محاذوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ایٹامک ویپن رکھنے والے ملک بھی ٹیکنالوجی کے آگے گھٹنے ٹیکتے نظر آتے ہیں۔ اس کا ثبوت گزشتہ دنوں جے بی ایس پر ہونے والا سائبر حملہ ہے۔ دوستو، جے بی ایس ایک چھوٹی سی کسائی کی دکان سے ترقی کرتے کرتے دنیا کی سب سے بڑی بیف پروسیسر بن گئی۔ آج جے بی ایس آل اوور دا گلوب 5 کانٹیننٹس میں آپریٹو ہے اور اس کا ایکسیس کنزیومر مارکیٹ میں 100% ہے، یعنی پوری دنیا میں کسی بھی جگہ یہ اپنے کنزیومر کو ڈیلیوری پہنچانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ دوستو، اتنی بڑی امریکن انٹرنیشنل کمپنی جے بی ایس پر حال ہی میں سائبر اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں اس کے تمام پلانٹس نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ایک خاص ہیکرز گروپ نے رینسم ویئر کے کانسیپٹ سے امریکہ اور کینیڈا کے ڈیٹا سرورز پر حملہ کیا اور ان سرورز کا تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس پر کمپنی کے سی ای او آندرے نوگیورا نے بیان دیا کہ کرمنلز کو رینسم دینا ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، مگر اپنے صارفین کی خاطر ہمیں یہ کرنا پڑا۔ اس پورے معاملے کے دوران آؤٹ سائڈ ایڈوائزرز نے ہیکرز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور جے بی ایس اس تمام وقوع سے انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپڈیٹ کرتا رہا۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ وائٹ ہاؤس نے آفیشیل سٹیٹمنٹ پاس کی کہ وائٹ ہاؤس رشین گورنمنٹ سے اس معاملے کو لے کر براہ راست رابطے میں ہے اور رشین گورنمنٹ کو یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ ذمہ دار حکومتیں رینسم ویئر کرمنلز کی امداد نہیں کیا کرتی۔ ایک میڈیا ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق سال 2020-2021 میں امریکہ پہ سب سے زیادہ سائبر اٹیک ہوئے ہیں۔ دوستو، اتنی بڑی امریکن ملٹی نیشنل جس کو یو ایس اے کی معیشت میں ایک مقام حاصل تھا، یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یو ایس اے آفیشلز کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں ایک میجر ڈاؤن فال دیکھا گیا جس نے بہت سارے سیکٹرز کو ہٹ کیا، جن میں شیفز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ڈفرنٹ چینز ہیں، یہ تمام افیکٹس ہوئے۔ اس سائبر اٹیک کی وجہ سے گوشت کی کنزمپشن میں 22% اور پورک کی کنزمپشن میں 19.6% ڈکلائن دیکھا گیا، جس نے امریکہ کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمام ایجنسیز کی سپورٹ کے باوجود ہیکرز کو $11 بلین کی رقم ادا کر کے اپنے سسٹم کو چھڑوایا گیا اور یہ تمام رقم کرپٹو کرنسی کی شکل میں بٹ کوائن میڈیم میں ادا کی گئی۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اتنے ترقی پذیر ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی ناک کے نیچے سے اتنی بڑی رقم لے جانا اور ہیکرز کا اب تک کوئی سراغ نہ لگا پانا کس طرف اور کس آنے والے دور کے کن چیلنجز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوستو، اس بہت بڑے حملے سے پہلے بھی امریکہ پر مئی کے مہینے میں حملہ ہوا تھا، جس میں کولونیل گیس پائپ لائن کو 1 ہفتے سے بھی زیادہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک سائبر اٹیک تھا جس میں ہیکرز نے ایسٹ کوسٹ میں گیس کی شارٹیج پیدا کر دی تھی۔ ایف بی آئی اس کولونیل گیس پائپ لائن حملے کے بعد کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے موسٹ آف دا رینسم اماؤنٹ ریکور کی تھی، جس کی کوئی دستاویز منظر عام پر نہیں لائی گئی، اور ٹھیک اس واقعے کے بعد یہ جے بی ایس کا واقعہ ہونا اس امریکن ایجنسیز کی نااہلی اور ہیکرز کے کنٹرول اوور دس اسپیسیفک کرائم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رپورٹ کے مطابق کولونیل گیس پائپ لائن نے $4.3 ملین رینسم کی صورت میں ادا کیے تھے۔ دوستو، امریکی آفیشلز کا اس بات پر یقین ہے کہ ان تمام سائبر حملوں کے پیچھے رشین کرمنل گینگز یا رشین کرمنل ہیکرز ہیں۔ دوستو، امریکہ نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ وہ میزائل ٹیکنالوجی میں روس اور چین سے پیچھے ہو چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ تقریباً $9 بلین ہائپر سونک میزائل پر صرف کرنے جا رہا ہے۔ یہ بھی اطلاعات آن ریکارڈ ہیں کہ فرانس اور ڈنمارک کے رہنماؤں کی CIA جاسوسی کرتی رہی ہے، جس پر فرانس نے امریکہ سے سخت احتجاج کیا ہے۔ اس احتجاج کے بعد کافی ممالک میں امریکی جاسوسی پالیسیز کے خلاف سخت رد عمل سامنے آیا، اور ان حملوں کا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے انہی پالیسیز کا رد عمل تھا، تاکہ امریکہ کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے۔
امریکی تھنک ٹینکس کے مطابق روسی حکومت کی شمولیت کے بغیر اتنا بڑا حملہ ممکن نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد جو بائیڈن نے فیصلہ کیا کہ پیوٹن کے ساتھ ملاقات کر کے ان حملوں کو رکوایا جائے، یعنی وہ جو بائیڈن جو چند دن پہلے رشیا کے صدر پیوٹن کو قاتل کہہ رہا تھا، اب وہی بائیڈن سائبر حملوں کے خوف سے پیوٹن سے ملاقات کے لیے بےتاب ہے، جسے روسی حلقوں میں بڑی جیت سمجھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اس بات کا بھی اعتراف کر چکا ہے کہ روس سائبر حملوں میں کافی جدت لا چکا ہے اور امریکہ کی معیشت کو کسی بھی وقت بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے، اور انہی سائبر حملوں کی وجہ سے روس امریکہ کے ساتھ بارگیننگ پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔